چہرہ ماں باپ کا خیال رکھنا. حتیٰ اللہ کے رسول کے پاس بہت سارے افراد آتے تھے یا رسول اللہ بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں, جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں, جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آؤ جہاد کے لیے آؤ, اگر تم میدان جہاد میں مارے گئے تو زندہ و جاوید بن جاؤ گے, اللہ کے پاس رزق پاتے رہو گے. اگر واپس آ گئے زندہ بچ گئے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں, جہاد پر جانا چاہتا ہوں, لیکن ہماری والدین ہیں, ہماری ماں ہیں, ہمارے باپ ہیں, میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان کے علاوہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی مورث نہیں ہے, کوئی انیس نہیں ہے, میں ہی خدمت کرنے والا ہوں. یا رسول اللہ یکرہان عن خروجی, اللہ کے رسول وہ میرے جہاد پر جانے سے کراہت کرتے ہیں. کون ان کی خدمت کرے گا؟ کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول نے یہ سنا, اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو. والدین کے پاس ایک شب گزارنا, ایک دن گزارنا راہ خدا میں 1 سال جہاد کرنے کے برابر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے ماں باپ کی عظمت, ماں کا خیال رکھنا, ماں کا احترام کرنا. ماں باپ وہ مظہر رحمانیت اور رحیمیت خدا ہے اس روئے زمین پر جن کا کوئی بدل نہیں ہے. ماں کا کوئی جواب نہیں ہے, باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لکھا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, غور سے سنیے گا اس حدیث کو بھی, خدمت میں آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے شریک قسم کھائی ہے, عہد کیا ہے, غور فرمایا, میں نے شریک قسم کھائی ہے اور عہد کیا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر جا کر حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا. جنت کے دروازے پر جا کر, اچھا بعض لوگ آتے تھے بڑے پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس, اب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی ابھی دنیا ہی میں رہ کر جنت جاؤں گا اور وہاں سے ہو کر واپس آ جاؤں گا. یا رسول اللہ قسم کھایا ہے, شریک قسم عہد میں نے کر لیا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر آستانے بہشت پر جانے کے بعد حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا. اللہ کے رسول نے کہا شریک قسم کھا کے آیا ہے, عہد کر کے آیا. یا رسول اللہ کے رسول نے کہا جاؤ پورا کرو. اب یہ تو خوش ہو گیا کہ ظاہرا نبی یہی سے اللہ کے رسول کچھ اعجاز دکھائیں گے, معجزہ دکھائیں گے اور میں بہشت پہنچ جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے عہد کو پورا کرو, تم نے قسم کھائی ہے کہ جنت کے دروازے پر جانے کے بعد حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوگے. اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں جاؤں, کیسے جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ. غور فرما رہے ہیں آپ, کہا اپنے گھر جاؤ. کیا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آستانے بہشت پر جا کر حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا. حضور نے فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جا کر اپنے عہد کو پورا کرو. یا رسول اللہ کیسے پورا کروں؟ حضور نے فرمایا گھر میں جا کر, گھر میں جانے کے بعد ماں کی پیر کے بوسے لینا, باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لینا, تمہارا عہد و قسم ادا ہو جائے گا. تمہارا عہد و قسم ادا ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے پلانی کے ساتھ آیا تھا, سب کچھ سوچ سمجھ کے آیا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کریں؟ سوچ سمجھ کے آیا ہوگا نا. یا رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تب تو آپ بھیجیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہو تو ماں کی قبر کی پانٹی جا کر بوسہ لینا, باپ کے سراہنے جا کر بوسہ لے لینا.